الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى محمد وآله وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات 10 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ تک کا وقت ہے ہمارے پاس آپ سے گفتگو کرنے کا. ایک صاحب نے 10 منٹ کی پابندی لگائی ہے اور ایک نے آدھا گھنٹہ کا. اب دیکھیے یہ تقریر کتنے منٹ میں ختم ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ تقریر سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کیجیے. آج ہماری جماعت میں تقریر سنتے سنتے لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں مگر ان کو دینیات کے بارے میں بالکل ہی علم نہیں ہے. عقائد کے بارے میں علم نہیں ہے. یوں تو کوئی بھی علامہ سے نیچے نہیں ہے. اگر مفتی صاحب یا علامہ نہیں کہیے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو باب العقائد کے کچھ خاص بات ان سے پوچھ دیے جائیں کہ اہل سنت کے خاص عقائد بتائیے کیا ہے ذات الوہیت کے بارے میں، ذات رسالت کے بارے میں، تو ٹائٹا فش ہو جاتے ہیں. اگر سامنے میں یوں تو پیچھے بہت جھاڑتے ہیں، دیوبندیوں کو ایسے کر دیں گے، وہابیوں کو ایسے کر دیں گے، لیکن سامنے میں جب وہابی دیوبندی سے پالا پڑتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ عالم کون ہوتے ہیں، مناظر کون ہوتے ہیں اور علم کیا ہوتا ہے. آپ کو ایک بات عرض کر کے تمہیدی بات اور میں اپنی بات کو شروع کروں. حضرت توجہ چاہتا ہوں علماء کرام. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد پھر فرشتوں کو حاضر کیا. واقعہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا کہ کیا ہوا تھا. فرشتوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت نصیب ہوئی وہ علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آپ گنتی کروائیے، آپ کو آتی ہے تو آپ بتائیے. تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں مولا جتنا تم نے ہمیں بتایا. فقال آدم الاسماء تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تو انہوں نے سارے نام گنا. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور علم حاصل چاہے جس طرح ہو سب کو کرنا چاہیے. طلب علم یہ فرض ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف مکتبی میں علم حاصل ہوتا ہے، جلسوں میں بھی علم حاصل ہوتا ہے، علماء کے بیانات سے بھی علم حاصل ہوتے ہیں، تقریروں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، معیاری شعراء کے کلام سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اگر آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو تمام علم کا سرچشمہ ہے قرآن. اس لیے آج میں تھوڑی دیر بس قرآن کی روشنی میں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں. حضرات
توجہ کریں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ جنتی تو وہ جنتی تو وہ جنتی تو وہ جہنمی تو وہ جہنمی تو وہ جہنمی۔ ذرا آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے جنتی اور جہنمی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے بارے میں رب کا فرمان کیا ہے۔ یوں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس جو آیت میں نے پڑھی ہے، شاید باید آپ نے اس آیت کی ضمن میں کبھی تقریر سنی ہوگی۔ جو آیت ابھی میں نے پڑھی، ابھی جب ہم پہ وقت کی پابندی لگی ہے تو میرے دماغ میں آیا کہ اسی آیت پہ آج کی تقریر ہو جائے، تو میں آپ کو آج اسی آیت پہ سنا رہا ہوں۔ میری بات سنیں، بس زیادہ نہیں سناؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے کثیر، زیادہ تر علماء جانتے ہیں کثیر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت، زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے جہنم کے لیے۔ زیادہ تر لوگ یعنی انسان اور جنات یہ جہنم میں جائیں گے۔ جب زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر زیادہ تر لوگ جنتی کام کیسے کرتے نظر آئیں گے آپ کو؟ زیادہ تر لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا کی تقریر میں اثر نہیں ہے۔ مولانا کسی کے ہدایت دینے کا ذمہ دار نہیں ہے، مولانا تبلیغ کرنے کا ذمہ دار ہے، پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ رب کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ تر وزرانا، یہ ذرا کا معنی کیا ہوتا ہے یہ عربی میں علماء جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ الٹ کے دیکھیں گے تو اس کا یہی معنی ہے، لے جہنم، لے جو ہے یہ لام عاقبت کا جہنم پہ داخل ہے، مطلب آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیزوں یہ سن کے آپ زیادہ تعجب نہ کرنا، یہ میں تقریر آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اہل حق کم لوگ ہیں، نمازی کم ہوتے ہیں، روزے دار کی تعداد کم ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو کم لوگ آتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کی طرف بلایا جاتا ہے تو کم لوگ آتے ہیں۔ آپ بڑے تعجب، بڑے پریشان رہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اب لوگ جہنم میں جائیں گے کیوں؟ ذرا سنیں آگے اور ایمان تازہ کریں۔ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو دل تو دیا ہے، اس کے دل تو ہیں، لیکن ان دلوں کے ذریعے وہ حق بات کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا اس کی آنکھیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کی آنکھیں تو ہیں مگر ان آنکھوں سے وہ دیکھتا نہیں ہے حق کو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں بالکل اندھا بنا آدمی بیٹھا ہے، پوری رات قرآن و حدیث کا دریا بہا دیجیے اس کے سامنے سے، بالکل اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی ملا جی کا کلام نہیں ہے، یا کسی غالب میر کا شعر نہیں ہے جو سنیے سنیے ہم سنی کر دیجیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا، سینے سے لگایا، اس کی نجات ہے، اس کے لیے نور ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کے کلام کو سن کر کے اور اعراض کیا، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایسا بندہ متکبر ہوتا ہے، اب متکبر کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ کا کلام سن کر کے اور اس کو دلوں میں جگہ دیجیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ، اس کے لیے ہم نے کان بھی بنائے، کان ہے لا يسمعون بها، لیکن اس کان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب آگے سنیے، علماء کرام بھی توجہ دیں،
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک کالانعام، وہ سب کے سب جانوروں کی طرح ہے۔ یہاں تو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم فلاں صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہماری یہ عزت ہے، ہماری وہ عزت ہے، فلانا ہے، مگر ذرا دیکھو اللہ کے حضور میں وہ جو حق نہیں سنتے، حق نہیں سمجھتے، حق قبول نہیں کرتے، حق پر نہیں چلتے، حق کی طرف نہیں دیکھتے، اس کو اللہ نے جانور بتایا۔ اولئک کالانعام، یہی تک محدود نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ سب کے سب جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ لیو جانور تو جانور، جانور سے بھی بدتر ہے کون؟ اب آپ کا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانور سے بدتر کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کی تقریر ہے، اس لیے مختصر میں بات سمیٹنا ہو، ورنہ اس آیت پر اگر میں صحیح سے تقریر آپ کے سامنے کروں تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ چاہیے، تب اس آیت کی مکمل وضاحت آپ کو سمجھ میں آئے گی، لیکن مختصر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ اندازہ کریں جانور جو ہوتا ہے، توجہ رہے، جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر عقل سلیم نہیں ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ضروریات پیشاب پخانہ وغیرہ کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اس کے اندر دل تو ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، وہ دل نہیں، وہ دل جو تجلی الہی کا مسکن ہے، وہ دل جو تجلیات ربانی کا مسکن ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جملہ کہنا درست تو نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ میں مقید ہو جائے، سما سکے، سما جائے۔ مفتی اعظم ہی فرماتے عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، عرش پر ہے ہمارا ایمان ہے مگر عرش پر مقید نہیں ہے، لیکن یہ مومن کا قلب ہے، قلب المومن عرش اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم کو وہ دل دیا ہے، یہ دل اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں تم غیر اللہ کی محبتیں لیے پھرو، تم دنیا کی محبتیں لیے پھرو، دنیا کی بدعمالیاں لیے پھرو، اس دل میں تم دنیا کی یاد کرو، ہیرو ہیروئن کے یاد سے سجاؤ، دوسرے کی یادوں سے دل کو سجاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اندر جو دل پیدا کیا ہے، یہ دل اس لیے ہے کہ اس دل میں اپنے رب کی محبت کو بساؤ، اپنے رب کے پیار کو بساؤ، اپنے رب کے الفت کو بساؤ۔ یہی صوفیہ کا پیغام ہے، یہی اہل اللہ کا پیغام ہے کہ یہی اسی لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل والے کیا ہوتے ہیں؟ ارے نظر سے حال دل کا جان لیتے ہیں نظر والے، جو ہو باطن سے نا واقف وہ فرزانے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، فرزانے نہیں ہوتے۔ یہ دل وہ دل ہے کہ دل میں چھپی ہے تصویر یار۔ سبحان اللہ، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، عاشق ہیں جھکاتے ہیں، نظر کو بند کرتے ہیں، اور جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے غور کرو، یہ دل کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ دل، صوفیہ فرماتے ہیں یہاں حضرت بیٹھے ہیں کہ جب تک بندہ کا دل خشیت الہی، تجلیت الہی کا مسکن نہ ہو جائے، اور اس کا دل خفیہ طور سے جاری نہ ہو جائے کہ وہ کہیں بھی چلتا پھرتا رہے، گھومتا رہے، دیکھتا رہے، اور اس کا دل اللہ اللہ کہتا رہے، اس وقت تک وہ ولایت کی منزل پہ فائز ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء فرماتے ہیں یہ دل ہے۔ یفقہون فقاہت، دل سے سمجھو کہ قرآن کیا ہے،
میرا رب کیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو اس دل سے. یہ دل کی بات ہے. اب آگے دیکھیے، آگے اللہ پاک نے آنکھ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آنکھ تو ہے لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں. بھائی ویسے تو آنکھ سے سب کوئی دیکھ رہے ہیں، سب کوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا لا یبصرون بہا، وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں. وہ کیا نہیں دیکھتے؟ ارے وہ حق نہیں دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ کی سنتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ مذہب اسلام کے قوانین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے وعید کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا وہ اندھے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں، لیکن جنات و انسان میں سے زیادہ تر لوگ چونکہ آنکھ رہتے ہوئے اندھے ہیں، دل رہتے ہوئے دل سے ناسمجھ ہے، پاگل ہے، کان رہتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، ان کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور تو کم سے کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کھلانے والے کو پہچانتا ہے، کھلانے والے کے سامنے چہرہ ہلا کے دم ہلا کے فرما برداری کا اظہار کرتا ہے. اے نافرمان انسان، تم کتنے کم وقت ہو گئے کہ تم نے اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کو بھلا دیا، اسی کی پہچان کو چھوڑ دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے ہم کو پیدا کیا. اللہ اکبر کبیرا کبیرا. تو یہ مثال دی گئی ہے. تو جہنم میں زیادہ تر لوگ جائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان بدلتا نہیں ہے. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ حاصل ہو جائے کل کچھ ہو. علماء جانتے ہیں اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اس کا علم بدلتا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کان سے، اس آنکھ سے اور اس دل سے حق کو پہچانے. اب سنیے، حق کو پہچانے. اب اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں، اب اس وقت معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سارے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ حق یہ ہے، لیکن تب بھی نہیں مانتے ہیں. ان کو خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، تب بھی نہیں مانتے ہیں. ان کو کتاب کھول کے دکھا دیا جاتا ہے، تب بھی نہیں مانتے ہیں. نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے نا. ارے کسی بیل کو ڈیلی سمجھاؤ کہ یہ ہمارے دشمن کا کھیت ہے، جب کھلنا تو اس میں چرنے کے لیے نہیں جانا، تو کیوں مولانا رضا اللہ صاحب وہ ڈیلی ہماری تقریر کا کوئی اثر قبول کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ ڈیلی ایک بکری کا چرواہ بکری کو سمجھا رہا ہے کہ جب بھی میں تم کو چرانے جاؤں تو اس کھیت میں نہیں پڑنا، ادھر نہیں جانا. کیا وہ مان جائے گا؟ مان جائے گا. جب بھی موقع ملے گا چلا جائے گا، چلا جائے گا. اے میرے عزیزو، آپ انسان ہو، توجہ سے سننا. میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں بہت جلد. میں آپ کو ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، یاد رکھ لینا. انسان کو جو عزت ملی ہے، انسان کو جو شرافت ملی ہے، وَكَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج زرین جو اس کے سر پہ رکھا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لیکن بعد میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. چونکہ انسان کا جو بھی آپ مقام دیکھتے ہیں وہ اس کے حسن و سیرت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کے چہرے یا دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، چلنے پھرنے کی وجہ سے نہیں ہے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کو جو شرافت ملی ہے، انسان کو جو اللہ نے عزت دیا ہے، انسان کو جو کرمنا بنی آدم کا تاج زرین سے سجایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک وجہ نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے.
کہا کہ اے انسان تم کو ہم نے آنکھ دیا ہے, تم کو ہم نے دل دیا ہے, تم کو ہم نے کان دیا ہے, اب تم اپنی عقل کے ذریعے, اپنے دماغ کے ذریعے, اپنی سماعت کے ذریعے اب تم میرے نازل کردہ حق کو قبول کرو. جو ہم نے اپنے نبی کے اوپر حق کو اتارا ہے اسے سماعت کرو, اسے سنو اور اس پہ عمل کرو. اگر تم نے میرے نبی کی اتباع کر لی, اگر تم نے قرآن کو سن کے اس کو سینے سے لگا لیا, قرآن پہ اگر عمل کر لیا, اگر تم نے حدیث مصطفیٰ پر سننے کے بعد عمل کر لیا تو تمہارے لیے کرمنا بنی آدم کا تاج ہے, تمہارے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے, تمہارے لیے جام کوثر ہے, تمہارے لیے اللہ کی مغفرت ہے, تمہارے لیے رسول اللہ کی شفاعت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر تم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, اگر نبی کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, اگر تمہارے اندر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے, رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے, تو پھر تمہارا انجام وہی ہوگا جو جانوروں کا انجام ہوتا ہے. جیسے جانور کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے ویسی تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. تم کس کھیت کے مولی ہو, تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. ارے عزت تو وللہ عزت ہو ولرسول ہی وللمؤمنین, عزت تو اللہ کی ہے اور پھر اللہ کی عطا سے اس کے رسول کی ہے, اور پھر رسول کے اتباع کرنے والے مومنین کے لیے عزت ہے. اور عزت دار جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت ہے, قبر میں بھی عزت ہے, اور انشاءاللہ حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو عزت سے نواز کر کے جنت عطا فرمائے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہو گیا کام. یہ چند باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے. چونکہ میں زیادہ تر یہ علماء جانتے بہت کم پروگراموں میں جاتا ہوں, مجھے زیادہ پروگراموں میں جانے کی فرصت بھی نہیں ہے, اور نہ جانے کی خاص وجہ یہی ہے کہ علماء کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ تقریر وقریر کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو ہم پوری رات بیٹھ کے وہاں پر رہیں, وہاں پر بیٹھنے میں بھی بات بہت عجیب عجیب ہوتی ہے, کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا رہتا ہے. جن کے منہ میں آتا ہے وہی بولتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں, الٹی سیدھی روایتیں, گڑھی ہوئی روایتیں, جو ہے نا جو بھی باتیں ہیں وہی بہت سارے اسٹیجوں پہ بولنے لگتے ہیں. تو وہ بھی سن کر کے اگر نہ کہیے تو شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے, آپ کہہ دیجیے تو مولانا کی تلوار لٹک جاتی ہے, اگر کہہ دیجیے تو مولانا آپ کا دشمن ازلی ہو جائے گا, اور اگر نہیں کہیے تو پھر شریعت کی زد میں آپ آتے ہیں کہ آپ کے سامنے خلاف شریعت بات ہوئی اور آپ خاموش رہے. تو اس لیے بہت مشکل ہے میرے عزیز و دوستو. اب آخر میں پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ پیر صاحب تشریف لائے ہوئے, آپ سب کے سروں پہ ٹوپی ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, پہلے ظاہر بدلتا ہے تب باطن بدلتا ہے. پہلے جب لوگ نقل کرتا ہے, نقل کرتے کرتے اصل ہو جاتا ہے, نقل کرتے کرتے اصلی ہو جاتا ہے. تو کافی تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سفیدی سر پہ ہے اللہ تعالیٰ دل میں بھی اتار دے, اللہ تعالیٰ دل کو بھی دھو دے. اور یاد رکھو پیری مریدی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیر صاحب کو چوم لیا, پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا, جنت میں چلے گئے. ٹھیک ہے ہم محبت میں چوم لیتے ہیں, ہمارے یہاں چومنا جائز ہے اور چومنا محبتی میں پایا جاتا ہے. لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ پیر و مرشد, مرشد کہتے ہیں راہ ہدایت دکھانے والے کو. تو مرشد جب آتے ہیں تو مرشد سے پوچھئے, کیا مرشد سے پوچھو اپنے مرشد سے کہ حضور 2 لفظوں میں ہمیں بتائیے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے, اللہ کی مغفرت پانے کا راستہ کیا ہے, ہمیں بتائیے. اور مرشد جو چند باتیں بتائے, بس میں مختصر 2-4 لفظوں میں ایک حدیث سنا دوں. ایک بار صاحب سرکار کی بارگاہ میں ایک عربی آیا, دیہاتی. تو دیہاتی ہوتا ہے, اور عرب کے بدلوں کو تو ویسے بھی پہلے بھی بات کرنے کا کوئی سجک شمار بات کرتے تھے, جیسے آج کل بھی دیہاتی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے سرکار سے عرض کیا, یا رسول اللہ, اچھا ایک بات بتاؤں, صحابہ کرام
بدبوؤں کا انتظار بھی کرتے تھے کہ وہ آئے تو کچھ نہ کچھ پوچھے سرکار سے تو ہم کو کچھ سننے کو مل جائے، چونکہ ویسے بلا وجہ سوالات منع تھا، سرکار سے بلا وجہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سرکار وہ میں مقصد بتاؤں گا وہ کیا ہے، وہ رسالت کا منصب ہوتا ہے، نبوت کا منصب ہوتا ہے، وہ جتنی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ خود ہی پہنچا دیتے ہیں، ان سے مزید سوال کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیزیں بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، بس چند باتیں بتائیے۔ تو حدیث شریف کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز ادا کرے، رمضان شریف کا روزہ رکھے، اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہو، بعض حدیث میں زکوٰۃ کا لفظ ہے، بعد میں نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے نہ اتنا آگے کروں گا نہ پیچھے، جتنا آپ نے حکم دیا ہے اسی پر عمل کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو جنتی کہ اگر یہ اپنے قول پہ قائم رہا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ عمل تھوڑا بھی ہے لیکن اگر مواظبت ہے، استقامت ہے تو انشاءاللہ تھوڑے عمل کے بدلے انشاءاللہ نجات مل جاتی ہے۔ تو آج آپ سب لوگ محفل میں بیٹھے ہیں پیر صاحب کی موجودگی میں، تو پیر صاحب سے خالی مرید ہو کے نہیں رہیے گا، کیونکہ بعض پیر صاحب اگر ناقص بھی ہو نا، اب مرید اگر صادق ہو تو اللہ تعالیٰ مرید صادق کے طفیل پیر کو بھی کامل کر دیتا ہے، یہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے مرید کو بھی اچھا رہنا چاہیے۔ تو آپ سب لوگ میرے اس پیغام کو یاد رکھیں اور اس کان کا، زبان کا اور دل کا غلط استعمال نہ کریں۔ کان سے کان بھرنے والوں کی باتیں نہ سنیں۔ اب دل کی باتیں اور دماغ کی باتیں جتنی ہیں وہ دوسروں کی نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ تو غالباً 15 20 25 منٹ ہو گیا ہوگا، اب علماء بہت زیادہ ہے، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس آخری بات کے ساتھ کہ یاد رکھ لیجئے کہ تقریریں چاہے آپ پوری زندگی سنتے رہیں، اگر آپ نے عمل نہیں کیا نا، عمل نہیں کیا نا، بس کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ علم جتنا بھی سیکھیں آپ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔